الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كلهم عدول وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ثقلين كتاب الله وأهل بيتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پڑھو صحابہ یہ جڑے بکھرے ہوئے موتی بیٹھن نا انہوں کو درخواست ہے تھوڑا کٹھے تھی وینن موتی ہمیشہ تاج جڑیا سونا لگ دے جزاک اللہ اللہ تو جزائے خیر دے انتہائی قابل سب احترام و سب تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھی و عزیز بھائیو سب تو پہلے میں تہاڈا علاقائی ہون دے حوالے دے نال تو آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرے نا
بڑے عرصے دے توقف دے بعد تساں سلکانی والیاں نے اس مقام دے اتے دین دے پروگرام دا انعقاد کیتے. اللہ تبارک و تعالی مار صاحبان تے تساں سارے حضرات دیاں کوششاں تے کاوشاں کو اپنی درگاہ ہی قبول تے منظور فرما لے. بہت سارے لوگوں نے چھپے ہوئے تے خفیہ طریقیاں دے نال یہ کوشش کی ہے کہ یہ پروگرام نہ ہوئے. دوستو اصل سننی ہے جنہیں اصل صحابہ دے غلام ہیں اہل بیت دے بھی ہوئے نوکر ہیں. یہ کہ نہیں ہو جی بھائی؟ رنگ ہر کہیں کا اپنا اپنا ہے, طریقہ اپنا اپنا ہے, لیکن وہ یہ معنی نہیں ہے کہ تسا آنکھوں میں شاید یہ رستہ اختیار کرن نال اہل سنت دی زبان خاموش ہوئے سی. این خیال اسو محال اسو جنو یہ خیال انشاءاللہ انہاں دا محض خیال ہی راسی. اللہ نے الحمدللہ اہل سنت کو دین دے حوالے نال عزت و عظمت دیتی ہے کہ اسا اللہ دی توحید, حضور پر روح صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت, صحابہ و اہل بیت دا شان تے مقام اللہ دے فضل نال بیان کریں دے آئے ہیں تے کریں دے رسول. مایوسی سارے نزدیک گناہ ہے. مایوسی کیا ہے؟ گناہ ہے. اللہ نے قرآن چاہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ دی رحمت کو لو کہیں نا امید بولو نا نہیں ہونا چاہیے. مالک دا فضل ہے, اللہ دا کرم ہے. ابھی اسلام باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی ایمان بولو باقی ہے. بس اتنا کچھ میرا آخر بہو ہے. بس قرصہ ہوتے تو شفی لو بزرگ ہو تو ساڑھے لیکن ایک وعدہ تو میرے نال کرو کہ اگے جی میں تسلسل نال اے پروگرام ہوں رہا اے اوے راسی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اسا اللہ دی رضا دی خاطر پروگرام کریں ہیں, کہیں دا دل دکھاؤں واسطے نہیں کریں. مختصر جے وقت دے اندر میں تو حضرات کے سامنے جی آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا اس دنیا تو وصال ہوئے, صحیح برقع مٹائے, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے اندر شدت غم کو لو, فراق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو, عقل ذہن معروف ہو گئے کہ اللہ یہ کیا ہو گئے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم برقع بٹا کے تھے. توجہ میری طرف بزرگ.
پہلے جب سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا. سید خطاب نال صحابہ نے محسوس کر گدا کہ چونکہ نبی آندے رہنن اپنے مشن دی تکمیل واسطے اللہ سے بھی اشارہ کیتا کہ اے میرے محبوب اللہ نے تمہاری نصرت کیتی ہے، اللہ نے تمہاری امداد کیتی ہے، لوگ فوج در فوج دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے. ہن تسا کیا کرو کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کہ مشن اسلام دی دین دی تکمیل ہو گئی ہے. جو میں مقام تے آئے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نبی دین مکمل کرن آنن، دین مکمل ہو گیا، کلمہ مکمل، اسلام مکمل، نماز مکمل، روزہ مکمل، حج مکمل، زکوٰۃ مکمل، صدقات مکمل. یہ سارا عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ ہوتے چاہ کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام جس مشن کی تکمیل کے لیے آئے تھے وہ تکمیل نہیں ہوئی، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ سارا عقیدہ نہیں ہے. نبوت جڑے مشن کو گھن کے آئے ہیں پیغمبر دا کام ہی وہ ہو دے کہ اپنے مشن دی کیا کرے؟ تکمیل کرے. حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ خیر عبدی، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیتے، چاہے تے دنیا تے رہن پسند فرماوے، چاہے تے اللہ دی ملاقات پسند کرے. فرمایا اس بندے نے اللہ دی ملاقات کو پسند کی تھے. جب میرے آقا نے جملہ فرمایا، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بے دام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رومن شروع کر دیتا. اتنی شدت نال روئے کہ مسجد نبوی دے اندر آپ دے رومن دی آواز بہت زور دی آئی. صحابہ حیران کہ حضور علیہ السلام نے تا کہے بندے دا ذکر کیتے اور ابو بکر سن کے رومن لگ گئے. صحابہ حضرت ابو بکر دی خدمت آئین کیوں رو دے پڑھو؟ فرمایا تو کو پتہ نہیں چلنا پیا کہ دنیا تے ہور کون ایسا بندہ ہے جے کو اللہ دنیا تے رحمت دا اختیار دیں گے. فرمایا اس حضور دے فرمان پڑھو میں کو سید فراق دی بوا دیئے، سیدی جدائی دا پتہ چلنا پائے. جو میرے آقا میرے محبوب ہی وہ بندے ہیں کہ جنہیں اپنے اللہ دی ملاقات کو پسند کرنے والے. تاؤ صحابہ کو پتہ چلا، صحابہ دن سب کو پتہ لگا کہ سرویتوں سب تو زیادہ عقل والے، سب تو زیادہ فہم و فراست والے، سب تو زیادہ رمز شناس نبوت، سب تو زیادہ ادائے نبوت کو پہچاننے والے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. جنہ دل ٹھرے زور نال سبحان اللہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدہ فراق میرے آقا دی جدائی کوئی معمولی بات نہ ہے. انسان تے انسان حدیث پاک دے اندر جس وقت میرے محبوب نے جان آفرین
دے سپرد کیتی ہے حضور علیہ السلام دی ایک اٹھڑی مبارک جدا نا قصواہا میرے آقائی تے سوار ہو دیان ایدے اتے بیٹھی ہو دیان جبریل وحی گھرنا دائی اے وحی دا وزن جے دیائی اگلی لطوں پسار کے کھڑ دیائی میرے آقا دلال بڑی محبت میرے آقا دلال بڑا پیار اے اٹھڑی مبارک جب بھی کوئی طلاع ہوئی ہے ایدے خبر کرنے پہلے کہ میرے آقا دنیا کو رخصت ہو گئے اے اٹھڑی جے مقام تک بیٹھی آئی اٹھائی بیٹھی رہ گئی ہے ایک دن گزرے دو دن گزرے ترے دن گزرے نہ کچھ کھاؤں دی نہ کچھ پی دی نہ چارہ نہ پانی حقیاں جو ہنجوہ دے سیلے روائن رو دیئے حتیٰ کہ حدیث پاک دے اندر دے چوتھے دن حضور دی جدائی دے اندر اس قصوہ اٹھڑی ہے اپنی جان آفری دے سپرد کر چھوڑی ہے اسی طرح حدیث پاک دے اندر آدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک خچر مبارک جدا نام عصفورہ سیدی سواری مبارک بڑی باشعور شعور رکھن والا حضور علیہ السلام دا ایک عصفورہ جبھی کو میرے آقا دی فراق سیدی جدائی دی خبر ملی ہے بڑا شعور والا ہا اتنے شعور والا حدیث پاک دے اندر آنے جلے حضور علیہ السلام نے کوئی اپنا پیغام کہہ دو بھیجنا ہویا اور کوئی بندہ میرے آقا دے نزدیک نہ ہویا سیئی کو سن کے اس دے کن دے اندر اپنا پیغام دے دے ہل اے حضور علیہ السلام دا عصفورہ خچر اے بن کے اس صحابی دا دروازہ کھٹکھٹا ہویا میرے آقا دا پیغام پہنچا ہویا او کو نال گھل کے آویا اتنا شعور رکھنا ہے ادراک رکھنا ہے جب میرے آقا دی وصال دی خبر اس دے کرنا تک پہنچی ہے لوگوں میں سنینی پڑھے بھی کہ ایک خچر مبارک مدینہ دیا گلیاں دے نال سر ٹکرا دے صحابہ دائیں بائیں بلا کے گھلن کھانا کچھ نہیں پیدا کچھ نہیں رودا ہی رودا نہ دے 4 دن 5 دن حتیٰ کہ 6 دن بھی بھوکا تسا پیاسا میرے آقا دی جدائی برداشت نہ کرے دے ہوئے دنیا تو رخصت ہو گئے کچھ گال سمجھ آ رہی ہے ولادت دیاں خوشیاں دے پروگرام تا ہر روز تو سن دے وے ٹھیک ہے نا بھائی اے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تو رحلت تے برکا وٹاون دے وقت دے حالات ہیں لوگ غلط رنگ دے کے پیش کریں دل کیونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے اور ہر بندہ اج نیٹ کھول کے بیٹھے دیا العیاذ باللہ نعوذ باللہ کتھائیں حضور علیہ السلام دی مسجد دی توہین کیتی ویندی پئیے کتھائیں حضور علیہ السلام دے صحابہ دے بارے اس قسم دے الفاظ کہ جب صحیح رحلت کر گئے تے جناب سیدہ کائنات آئیاں مسجد نبوی دے اندر تے تمام لوگ اکھے جڑے بیٹھے ہن وہ ارتد الناس وہ سارے دے سارے اکھے دین کنے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تے بی بی سین آئی تے بی بی سین کو خالی ولا دیتا گیا ہن نواں نوجوان جے کو اپنے عقیدے دا پتہ نہیں اپنے عقیدے تے کوئی عبور حاصل نہیں وہ جب یہ من گھڑت گالی سن دے اوہو بی بی سین کو خالی ولا دیتا گیا توجہ ہے میری طرح میرے دوستوں میرے بزرگوں بی بی سین ہی توسطین نوجوان کو توجہ کرائے جس وقت میرے آقا دنیا کو رخصت ہونے لگے میرے محبوب دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری راز و نیاز کا گل ہی
اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نال فرمایا حضور علیہ السلام نے کوئی گل کی ہے سیدہ رومن لگ گئے اکھاں چوں ہنجو آ گئے حضور اپنی بیٹی دے ہنجو برداشت نہ کر سکتے ہیں فوراً فرمائے نے فاطمہ کن میرے قریب کرو سیدہ نے کن قریب کیتے جب کن قریب کیتے میرے آقا نے ہدیہ جملہ فرمائے سیدہ دے چہرے تے تبسم آئے بعد وفات پیغمبر صحابیات نے پوچھا فاطمہ کیڑی گل ہے حضور کی تھی رومن لگ گئیاں میرے وقت کیڑی گل ہے صحیح کی تھی تے تبسم فرمائے میرے سیدہ فرمانے لگیاں میرے بابا نے پہلے میں کو فرمائے فاطمہ اسی بیماری دے اندر میں تھوڑے کول جدا ہومن والا ہاں جدا ہومن والا ہاں میں ابے دا فراق برداشت نہ کر سکتی ہوں رومن لگ گئیاں جب میرے بابا نے میرے آنکھیں دے ہنجو ڈٹھن فرمانے لگے اے فاطمہ پریشان نہ ہو غمزدہ نہ ہو سب تو پہلے بہت جلدی میں محمد نال ملاقات کرنے والی تو فاطمہ ہو سے وقت میرے چہرے تے تبسم آئے توجہ ہے میں ہی گال تو کو دسنا چاہنا صحیح نے جو یہ جملہ فرمائے کائنات گواہ ہے کہ میرے آقا دی وفات دے بعد صرف 6 مہینے ہی تو سیدہ زندہ رہی ہیں کتنے مہینے صرف 6 مہینے فراق برداشت نہیں ہویا جدائی برداشت نہیں ہوئی کیا انہاں 6 مہینے دی خاطر وہ بی بی سین گھر بھی چھوڑ کے تے نعوذ باللہ بے پرد ہو کے تے وہ درباراں دے اندر آ گئے اور اس سے یارا جی جنت دی مالکہ ہے حضور فرمائے انتی سیدہ تو نساء اہل الجنہ میری بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتاں دی کیا ہے سردارہ ہیں جنت دی مالکہ ہیں جنہیں بیٹیاں کو فرمائے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین فاطمہ تیرے بیٹے حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے کیا ہیں سردار تو جنتی عورتاں دی سردارہ حضرت علی کو فرمانے علی جنت دے اندر جتھا میں محمد دا گھر ہو سی نال ہی تیرا گھر ہو سی یعنی جیڑا خاندان دی کہانی جنت دی ملکیت دے اندر پھرتی پئی ہے حضور فرمائیں جنت دی چابی میں محمد کو ہو سی شفاعت دے بعد سب تو پہلے میں ہی اس چابی نال جنت دا دروازہ کھولے سا اج مولوی جنت دی تلاشت پیر جنت دی تلاشت عالم جنت دی تلاشت ولی جنت دی تلاشت غوث جنت دی تلاشت قطب جنت دی تلاشت ابدال و حبات اخیار تابی صحابی سب جنت دی تلاشت ساری دنیا جنت دی تلاشت تے جنت حضور دے قدمہ دے اردا گرد گھومتی کھڑی ہے کہ جے مقام تے محمد قدم رکھن او مقام ہی جنت بن ونجے شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت کوئی گال سمجھ آنی پی یا کوئی نا جی بھائی تو اے آکھنا اس ذات واسطے کہ وہ چند خجیاں دی خاطر آئیاں میرے دوستو میرے بزرگوں وہ کوئی معمولی خاتون جس وقت وفات حضرت آیات ہومن لگیے حضرت علی حسینین میرے سرکار جب میں دنیا تو رخصت ہوگا میرا جنازہ رات دی تاریکی دیر نہ چاہنے دی دی روشنی چنائی چاہنا حضرت علی عرض کریں فاطمہ کیا پیادے ہو اصل جنازہ دی روشنی کیسو ہزارہ نہیں لکھانے گو سن
قدس کے دا جنازہ ہے اصل فخر نال آکسو نبی دی لفت جگر نور نظر چشم بصر سیدہ کائنات دا جنازہ ہے بطول کائنات دا جنازہ ہے سیدہ آخری ٹائم رو لیتے رو کے فرمانے لگیا میرے سرتاج جس دن دی میں حد بلوغت کو پہنچیا تے میرے اب محمد نے میرا نکاح توڑ نال کر دیتے اس لیے تو اس آنکھ نے یا نبی کو جٹھے یا علی کو جٹھے تریجے غیر محرم تے نگاہ نہیں پائی اس پاس سے میں چاہ دیا کہ میرے کفن دے اتے بھی غیر دی نگاہ جیڑی سیدہ اپنا کفن بھی غیر کو دکھاون برداشت نہیں کرے دی حتیٰ کہ میں روایات دے اندر اتنا پڑھے کہ سیدہ نے فرمایا جب میں کو غسل لے کے کفن لے کے چار پائی تے لٹائے میرے کفن دی چادر دے اتے چھڑیاں سجے کھبے اینے رکھائے وقت اینے اگے پیچھے کر کے رکھائے وقت میں چادر پوائے وقت چھڑیاں اس طرح دائیں بائیں سٹائے وقت اتے چادر پوائے کیوں تاکہ دنیا کوئی اندازہ نہ کر سکے کہ پیغمبر دی بیٹی دا قد کتنا ہا نبی دی بیٹی دا وجود دا حجم کتنا ہا فرمایا دائیں بائیں چھڑیاں وہ اس واسطے سٹائے تاکہ کوئی غیر بندہ اتنا بھی اندازہ نہ کر سکے اے اساں سنیاں دا عقیدہ ہے اے اساں بولو زورل بولو جنہ دا عقیدہ ہے ہاتھ کھڑا کر کے دسانا ہے تم للذین صد اللذین نعرہ تکبیر ہن تسا دسو اے شان اے عظمت یا بے پرد ہو کے تے درباریں پھرن اے عظمت فیصلہ تسا کرو بھائی دسو نا ہیں ہن اساں اہل سنت ہیں سنی ہیں میرے آقا جب دنیا تو رخصت ہوئے صحیح نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین میں تو اڑے دو چیزاں چھوڑی وینا ایک کتاب اللہ اللہ دا قرآن چھوڑی وینا و اہل بیت تے دوجے اپنے اہل بیت چھوڑی وینا اساں قرآن دے بھی انشاءاللہ عامل ہے تو سامنے میرے بھائی پیر و مرشد حضرت مولانا عبد الرشید ارشد صاحب دعوت برکاتہم العالیہ انہاں دے والد ماجد سارے ابا جی دے کٹھے واس تقریرہ کریں دے جنہیں میرے والد صاحب دی تقریر کریں دے ہوئے او شور کوٹ جھنگ دے نال اتھا وفات ہوئی انہیں شاہ صاحب بھی اللہ دا دین تے قرآن کو بیان کریں دے ہوئے دنیا تو رخصت ہوئے تو لوگ سمجھدن بے شاید مک گئے نہیں اللہ نے دین دی برکت نال علماء دیا اولاداں دے وچ بھی اگوں الحمدللہ ایسے جوہر پیدا کیتن کہ اللہ دا قرآن ہدے اساں فخر نہیں کریں دے تحدیث نعمت دے طور تے عرض کریں ہیں اللہ دا قرآن ہدے وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا اساں وارث بنائے اپنے بندیاں وچوں لوگوں کو وارث بنائے کیندا اپنی کتاب قرآن دا وارث موجود ہے اساں اہل بیت دے غلام بھی ہے اساں نہ قرآن دا دامن چھوڑے نہ اہل بیت دا دامن چھوڑے نہ صحابہ دا دامن چھوڑے اے ہن تے کامیابی اے نہیں ہن تے کامیابی بولو نہیں ٹھیک ہے نا بھائی وقت چونکہ بہت تھوڑا ہوں دے غلامی تو سوا دلبر نہیں ملدا صحابہ دی غلامی تو سوا دلبر نہیں ملدا سوا اپنے وزیراں دے سوا اپنے وزیراں دے نبی سرور نہیں ملدا صحابہ دی غلامی تو سوا دلبر نہیں ملدا وفادار وفاداری دی آخر حد مکائی ہے
وفادارا وفاداری دی آخر حد مکائی ہے محبان میٹھے محبوب تو کیا شان پائی ہے مدینے وچ میٹھے مدنی مدینے وچ میٹھے مدنی دا وکھرا گھر نہیں ملدا سوا اپنے وزیراں دے نبی سرور نہیں ملدا آخری مصرع زور نہ رکھ سبحان اللہ مصلی تے جنو پیارا محمد خود کھڑے دا ہے جدی جھولی نگا ریسون وچ بستر پڑے دا ہے غلام وچ غلام ایسا غلام وچ غلام ایسا کوئی برتر نہیں ملدا سوا اپنے وزیراں دے نبی سرور نہیں ملدا محترم سامنے خطیب اسلام قاری القرآن شیعہ زبان حضرت مولانا سید عبدالرشید شاہ صاحب ارشد خطیب فرمینا ایک بلند آواز اللہ سو نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر